جس کے پاس پوری دنیا کی حکومت ہو، جس کے پاس زمین کی دولت ہو اور علم کی طاقت، کہ آج کے سائنسدان بھی اس کے بنائے گئے عجائبات کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ایسا حکمران جو فتوحات کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے دنیا کے دونوں کونوں تک کا سفر کرے، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رتبہ کیا ہوگا، اور وہ کون ہوگا جسے تاریخ نہیں بلکہ قرآن یاد کرتا ہے۔ ذوالقرنین، آج جانیں گے وہ کون تھا، اسے 2 سینگوں والا کیوں کہا گیا، اس کے 3 عجیب سفر کیا تھے اور وہ سفر کیوں کیے گئے۔ قرآن مجید فرعون کا نام لیتا ہے، نمرود کا ذکر کرتا ہے، قارون کی دولت بیان کرتا ہے، مگر جب بات ذوالقرنین کی آتی ہے تو قرآن نہ اس کا اصل نام لیتا ہے، نہ اس کی قوم، نہ اس کا نسب۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہانی شخصیت کی نہیں بلکہ کردار کی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا جس کے بارے میں اللہ خود وضاحت فرمائے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے، ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور ہر چیز کا سامان عطا کیا۔ یہ ایک جملہ نہیں، یہ ایک اعلان ہے، یعنی سیاسی طاقت، فوجی قوت، معاشی دولت، سائنسی و انجینئرنگ علم اور سفر کے اسباب، یہ سب ایک انسان کو دیے گئے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا؟ یہاں ایک تاریخی نکتہ سمجھیے۔ سکندر اعظم صرف معلوم دنیا تک پہنچا، صرف فوجی فتوحات کی اور اپنی زندگی میں اپنی سلطنت کو سنبھال نہ سکا۔ ذوالقرنین زمین کے مشرق اور مغرب تک گیا، ایسی اقوام تک پہنچا جن کا ذکر کسی اور تاریخ میں نہیں، اور جہاں گیا وہاں انصاف چھوڑ کر گیا۔ اسی لیے کئی بڑے مفسرین ابن کثیر، رازی، قرطبی واضح کرتے ہیں کہ ذوالقرنین سکندر نہیں تھا، کیونکہ سکندر مشرک تھا، ذوالقرنین موحد تھا۔ سکندر خود کو دیوتا کہلواتا تھا، ذوالقرنین ہر کامیابی کو اللہ کی رحمت کہتا تھا۔ لیکن پھر 2 سینگوں والا، یہ لقب کیوں؟ اب آتے ہیں سب سے بڑے پراسرار سوال پر۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگوں والا۔ علماء نے اس کی کئی توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک، اس کی سلطنت مشرق اور مغرب دونوں کناروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ 2، بعض سکوں اور قدیمی آثار میں تاج پر 2 ابھار اقتدار کی علامت تھے۔ 3، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ قوت اور غلبے کی علامت ہے، نہ کہ جسمانی سینگ، یعنی یہ لقب طاقت کا استعارہ ہے، مغروری نہیں۔ ذوالقرنین بہت زیادہ دولت رکھتا تھا، مگر قارون جیسی نہیں۔ ذوالقرنین انتہائی دولت مند تھا، مگر جب ایک قوم نے اس سے کہا کہ ہم آپ کو مال دیں گے، بس ہمیں یاجوج ماجوج سے بچا لیں، تو اس نے جواب دیا، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ذوالقرنین قارون سے الگ ہو جاتا ہے۔ قارون نے کہا، یہ سب مجھے میرے علم سے ملا، میری محنت، میری قابلیت، میری ذہانت۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے۔ ذوالقرنین کا پہلا عظیم سفر مغرب کی طرف تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ مغرب کی سمت چلا، یہاں تک کہ سورج اسے کیچڑ جیسے چشمے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ کوئی سائنسی بیان نہیں، یہ انسانی مشاہدہ ہے۔ وہاں ایک قوم تھی، ظلم میں ڈوبی ہوئی، طاقت کے نشے میں کمزوروں کو روندنے والی۔ اب یہاں ایک فاتح کا امتحان تھا۔ وہ چاہتا تو سب کچھ ختم کر دیتا، مگر اس نے کہا، جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہ فیصلہ ایک فاتح کا نہیں، یہ خلیفہ صرف انسان کا تھا۔ جہاں ذوالقرنین ہمیں ایک سوال دے جاتا ہے کہ طاقت ملنے کے بعد تم کیا بنتے ہو، ظالم یا محافظ؟ دوسرا عظیم سفر مشرق کی طرف۔ پہلا امتحان طاقت کا تھا اور ذوالقرنین اس میں سرخرو ہوا، مگر کہانی ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ ایک اور راستے پر چلا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ ذوالقرنین رکنے والا نہیں تھا۔ یہ صرف فتوحات کا سفر نہیں تھا، یہ انسانی حالت کو سمجھنے کا سفر تھا۔ وہ مشرق کی طرف بڑھا، ایسے خطے کی طرف جہاں سورج سر پر آ کر ٹھہر جاتا تھا۔
قرآن کہتا ہے وہاں اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جس کے لیے سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں بنائی گئی تھی۔ سوچئے، نہ دیواریں، نہ گھر، نہ درختوں کا سایہ، نہ لباس کی تہیں، یہ لوگ قدرت کے سامنے بالکل بے بس تھے۔ یہاں ایک اور امتحان، اب ایک فاتح کے سامنے دوسرا امتحان تھا۔ وہ چاہتا تو ان پر حکومت مسلط کر دیتا، انہیں تہذیب سکھانے کے نام پر غلام بنا لیتا، ان کے وسائل لوٹ لیتا، مگر قرآن خاموشی سے کہتا ہے ہم نے ان کے حالات کا احاطہ کر رکھا تھا، اور ذوالقرنین نے کوئی حکم جاری نہیں کیا بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں طاقت خاموش ہو جاتی ہے اور حکمت بولتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے ہر کمزور قوم حکمرانی کی محتاج نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسانیت کو صرف امن چاہیے ہوتا ہے۔ تیسرا اور سب سے بڑا سفر، دو پہاڑوں کے درمیان۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے پراسرار اور سب سے بھاری حصے کی طرف۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ ایک اور راستے پر چلا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ یہ کوئی عام وادی نہیں تھی، یہاں کے لوگ دنیا سے کٹے ہوئے تھے اور مسلسل خوف میں جیتے تھے۔ ان کے چہروں پر صرف ایک سوال تھا، کیا ہم زندہ رہ پائیں گے؟ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ہماری مدد کریں۔ یہ فساد صرف قتل نہیں تھا، یہ نظام کا خاتمہ تھا، یہ نسلوں کا مٹ جانا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اتنی کہ انسان ان کے سامنے بے بس محسوس کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر قیامت کی نشانیوں میں آتا ہے۔ یہاں دولت کا امتحان دوبارہ آیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہم آپ کو مال دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر بادشاہ اپنی قیمت لگاتے ہیں، مگر ذوالقرنین نے ایک بار پھر انسانیت کو چونکا دیا۔ اس نے کہا جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہ جملہ اسے تاریخ کے تمام انجینئروں، تمام بادشاہوں، تمام فاتحین سے الگ کر دیتا ہے۔ تم میری قوت بازو سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ یہاں غور کریں، وہ چاہتا تو اپنی فوج سے کام کرواتا، لیکن وہ قوم کو ساتھ شامل کرتا ہے۔ یہی قیادت ہے۔ لوہا لایا گیا، پہاڑوں کے درمیان رکھا گیا، آگ دہکائی گئی، پگھلا ہوا تانبا ڈیلا گیا۔ یہ عمل آج کے بھی انجینئرز کو حیران کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف دیوار نہیں، یہ ایک سیل بند تھا جس پر نہ چڑھا جا سکا نہ سوراخ کیا جا سکا۔ قرآن کہتا ہے بس وہ نہ اس پر چڑھ سکے نہ اس پر نقب لگا سکے۔ یہاں ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یعنی یہ دیوار دائمی نہیں، یہ طاقت ہمیشہ کی نہیں، یہ تحفظ عارضی ہے، اصل حقیقت اللہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں مگر مثال ہے، وہ وحی نہیں لایا مگر وحی کے مطابق چلا، اسی لیے قرآن اسے نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی، یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یہ انسانیت کے لیے آخری بڑے امتحانوں میں سے ایک ہوگا۔ یعنی ذوالقرنین کی کہانی صرف ماضی نہیں بلکہ مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین بتائیں کہ ذوالقرنین کا واقعہ قرآن مجید کی کس صورت میں بیان ہوا ہے؟